نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر زی روح چکھنے والا ہے موت کو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت والے دن فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پس جو شخص بچا لیا گیا دوزخ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاز پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان لتبلغن فی اموالکم وانفسکم تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور شرک کرنے والوں سے بھی اذًا کثیرًا بڑی تکلیف وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پس بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ آل عمران کا 19واں رکوع آیت نمبر 185 اور 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اہل کتاب نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کا یہ حکم ہے کسی نبی پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک جب تک کہ آسمان سے بجلی نہ اتارے جو قربانی کو کھائے
اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی جہاد سے بھاگے گا تب بھی اس کو موت آئے گی، اور اگر کوئی دنیا کے مفاد کی خاطر اللہ کی آیات کو اور اللہ کے سچے نبی کو جھٹلائے گا، دنیا سے بہرحال پھر بھی اس نے جانا ہی ہے۔ تو کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر؟ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو ضرور ہی چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، یہ ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے اس سے ضرور داخل ہونا ہے۔ فرمایا لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخرابی، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے لدول الموت وابنوا للخرابی کہ بچے جنو موت کے لیے اور مکان بناؤ ویران ہونے کے لیے اور برباد ہونے کے لیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، لوگو اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ جب 63 سال کے بعد اس دار فانی کو آپ چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، اور کون مائی کا لال ہے جس کو دنیا میں رہنا ہو؟ دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، دنیا میں ہر ایک کو فنا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کام کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد کیا کیا گاڑے موت نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس ہر ایک کی باری ہے۔ اور دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ آنے کی پھر بھی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر والد آئے گا، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بوڑھا دادا بستر پر کروٹیں لے رہا ہوگا اور پوتا معصوم وہ ایک دن کا دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اور دنیا میں کئی ایسے بچے بھی ہیں جو پیدا بعد میں ہوتے ہیں اور مر پہلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واپسی کی کوئی ترتیب نہیں ہے اور کوئی وقت نہیں ہے، میں جب جس کو چاہوں بلا لوں، اس لیے موت کے لیے تیاری کرو۔ کس دنیا کی خاطر تم نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اور کان اس کے کٹے ہوئے تھے اور بدبو اس سے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس بکری کے بچے کو درہم کے بدلے میں خریدے یا دینار کے بدلے میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ بکرا ٹھیک ٹھاک ہوتا شاید پھر بھی اس کو کوئی نہ خریدتا، اس کے کانوں کی بدصورتی کی وجہ سے۔ جب ہم منڈی میں جاتے ہیں کوشش ہوتا ہے کہ اچھی چیز خریدیں، اب تو یہ مر چکا ہے، اب تو اس سے بدبو آ رہی ہے، اب اس کو کون خریدتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس دنیا کی خاطر لوگ رب کو بھلا رہے ہیں اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے بکرے سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو ضرور چکھنا ہے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے انسان آئے، دین کے حساب سے بڑے درجوں والے آئے اور دنیا کے حساب سے بڑے عہدوں اور طاقتوں والے آئے، لیکن کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور سورۃ الرحمن میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی دنیا میں آیا ہے، جو بھی کائنات کی چیز ہے، ہر ایک پر فنا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف کس کی؟ اللہ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی کسی کو بقا نہیں ہے۔
نہ انسانوں کو، نہ جنوں کو اور نہ فرشتوں کو، کسی نے بھی باقی نہیں رہنا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب قیامت کا دن آئے گا پھر موت اپنا رخ آسمانوں کی طرف کرے گی۔ دنیا والے جب ختم ہو جائیں گے پھر فرشتوں پہ اوپر موت طاری ہوگی، پہلے آسمان کے، پھر دوسرے کے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش، اور پھر آخر میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی ان کی ٹانگیں بھی کانپیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے مت فقد کتبت الموت علی من تحت عرشی، تو بھی مر جا اسرائیل، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے میرے عرش کے نیچے سب موت ہے، بقا ہے تو صرف میری ذات کو بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، بے شک تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، موت کا پیالہ تو سب نے پینا ہے، لوگوں قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ اب تو تنگ آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ موت کے بعد قیامت کا دن بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت والے دن جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا دن کون سا ہے؟ قیامت والا۔ فمن زحزح عن النار، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے جو بچ گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یقیناً وہ بندہ کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا۔ اللہ میں جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائے۔ محشر کا میدان لگا ہوا ہے، ساری کائنات والے موجود ہیں، اعمال نامے تقسیم ہونے لگے ہیں، اب ایک ایک کی باری آنے والی ہے، دل دھڑک رہے ہیں سب کے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک شخص کو بلایا جائے گا، اللہ بیان کرتے ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینی، اور اس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامے کا مل جانا یہ نشانی اور دلیل ہے اس بات کی جہنم سے بچ گیا ہے، جنت میں جانے والا بن گیا ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جو ہی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اس کو ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، خوشی کے ساتھ اچھلنا شروع کر دے گا اور کہے گا او لوگو آؤ دیکھو میری کتاب کو پڑھو، میرے اعمال نامے کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو نہیں بھلایا، حساب کے دن کو نہیں بھلایا، قیامت کے دن کو نہیں بھلایا، دیکھو آج میرے رب نے مجھے کامیابی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اصل کامیابی ہے جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ اور سنو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بچپن میں انسان دوڑتا تھا نا پتنگ کے پیچھے، گڈے کے پیچھے بچے دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں وہ 4 پیسوں والا گڈا آ گیا، پتنگ آ گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں یا بڑا کامیابی ہو گئی ہے۔ بس دنیا میں بڑی سے بڑی کامیابی کی حیثیت بھی یہی ہے۔ آج اگر کسی کو بندہ کہے جناب جاؤ بھائی مولوی صاحب حاجی صاحب بھاگو اور وہ گڈا جا رہا ہے پکڑ کے لے آؤ، تو سوچ کے بھی شرم آتی ہے کہ جناب میں بازار میں دوڑ رہا ہوں اور ایک اس پتنگ کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے، یار مجھے مل گیا تو کیا ملے گا۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ جس کے پیچھے میں دوڑتا رہا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کو میں قیمتی سمجھتا رہا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے پیچھے میں دوڑتا رہا یہ تو کوئی عزت والا کام ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت دوڑتا رہا۔ ایسے ہی جب انسان کا عقل جوان ہوتا ہے نا
انسان کو اپنی ناقص کارکردگی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا جب انسان موت کو دیکھے گا، اب دنیا کی جو دوڑ لگائی ہے کہ دنیا زیادہ ہو جائے، یہ ناقص کارکردگی موت کے وقت سامنے آ جائے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ارے مجھے جس طرف جانے کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے تھی اس طرف تو میں نے دھیان ہی کوئی نہیں کیا، آخرت کی تو میں نے تیاری ہی کوئی نہیں کی۔ بہلول کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا۔ بہلول سادہ سا آدمی تھا، لوگ اس کو مجنون بھی کہتے تھے۔ خلیفہ کے پاس بیٹھا ہے تو خلیفہ نے پوچھا، خلیفہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، زمین پہ مار رہا ہے۔ تو بہلول نے پوچھا، خلیفہ صاحب یہ کس کو دو گے؟ ویسے اس نے تو پوچھا، خلیفہ نے کہا یہ تو لے لے، اور سن اگر تجھے اپنے سے زیادہ کوئی پاگل بے وقوف نظر آئے نا تو یہ اس کو دے دینا۔ اس نے شغل کے طور پہ کہا یعنی تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، تو ہی بڑا بے وقوف ہے، اور چھڑی کو لے لے، اگر تجھے کوئی اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے تو یہ اس کو دے دینا۔ اس نے کہا جی اچھی بات ہے، اس نے لے لی۔ قدرت کی بات، چند دن گزرے، خلیفہ صاحب تو بیمار پڑے، اور حالت یہ ہوئی کہ زندگی سے مایوسی ہونے لگی۔ بہلول آیا خلیفہ کے پاس، خلیفہ صاحب کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ لگتا ہے آخرت کے سفر پہ جانے کا ارادہ ہے۔ یار بہلول حالات تو بڑے خراب ہیں، بس دعا کرنا کہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا لمبا سفر ہے اور یہ سفر خیریت سے گزرے۔ اچھا خلیفہ صاحب یہ بتاؤ کہ میں نے دیکھا کہ آپ دنیا کے سفر پر جاتے ہو 2-4 دنوں کے لیے، بڑی تیاری کرتے ہو، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ والے سفر پہ جا رہے ہو خوب تیاری کر لی ہے اس کی؟ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے کیونکہ موت بھی بالکل قریب نظر آ رہی تھی، اور نے کہا بہلول اس سفر پہ جانے کے لیے تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی۔ بہلول نے جھٹ سے چھڑی نکالی اور کہنے لگے یہ پھر آپ لے لو، کیونکہ مجھ سے بڑے پاگل آپ ہو، اتنے لمبے سفر پہ جا رہے اور تیاری کی ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی خاطر سب کچھ کرتے رہے ہو یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس دنیا سے تو کچھ لے کر جاؤ گے نہیں، موت سے پہلے انسان جب دیکھتا ہے نا کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کاش مجھے کوئی بچائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اب اس روح کو ہم نکالنے لگے ہیں، کوئی لوٹا سکتا ہے تو لوٹا کر دکھائے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی سکرات اور موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں آئیں گی، یہ وہ دن تھا جس دن سے تو بھاگتا تھا اور جس دن سے بچنے کی لاکھ جتن اور کوشش تو کرتا تھا۔ آج موت آئی ہے، اب اس کو کوئی روک کر کے تو دکھائے۔ اللہ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، سنو دنیا کی زندگی تو ہے ہی آزمائشوں والی، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ کبھی مال میں کمی آئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مال اللہ نے دے دیا، پھر دے کر لینے کا مطالبہ کر دیا، اس میں سے زکوٰۃ دے، اس میں سے غریبوں کو دے، اس میں سے مسکینوں کو دے، تو یہ مال تیرے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال خوب دے دیتا ہے، یہ مال کا مل جانا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ رزق کا تنگ ہو جانا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ مال کا مل جانا بھی اور مال کا نہ ملنا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ابھی بہلول کا قصہ آپ کو سنایا نا، یہ دیوانے ٹائپ لوگ بعض دفعہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے بہلول نے بھی کی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جمعے کا دن تھا، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اور مولوی صاحب نہیں تھے، غیر حاضر تھے، تو ایک اسی طرح کا فقیر ٹائپ بندہ آیا اور سیدھا ممبر پہ چڑھ گیا۔ لوگ بھی فارغ بیٹھے تھے، چلو بھائی ٹائم ابھی جمعے میں رہتا ہے، اسی کی گفتگو سن لیں۔ اس نے کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آدم اور حوا 2 سے تمہیں بنایا، اور پھر تمہاری 2 قسمیں بنائیں، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر کریں اور بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کریں۔
حالت یہ ہے کہ مالداروں کو شکر کوئی نہیں اور غریبوں کو صبر کوئی نہیں، اور منہ اٹھا کے جمعے کے لیے آ گئے ہیں سارے، نہ کسی کو شکر ہے نہ کسی کو صبر ہے، اور منہ اٹھا کے سارے جمعے کے لیے آ گئے ہیں، چلو پھر صفحے بناؤ اور پڑھو جمعہ۔ تو حالت واقعی یہی ہے، اس نے تو مطلب اس حساب میں بات کی، لیکن بات تو واقعی یہی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس کو شکر نہیں، جس کو نہیں دیا اس کو صبر کوئی نہیں ہے ساری آزمائشی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں میں، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی قوت ہوگی، کبھی بڑھاپا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے جب پیدا کیا تو ضعف سے، کمزور سا پیدا کیا، مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو، باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تاکب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب پیدا کیا تو ضعف میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر ضعف کے بعد تجھے قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد پھر بڑھاپا اور ضعف اللہ عطا فرمائے گا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، خالق جو ہوا، مرضیوں والا جو ہوا۔ یہ کمزوری بھی آزمائش ہے، یہ جوانی بھی آزمائش ہے، یہ طاقت بھی آزمائش ہے، یہ پھر ذوق بھی آزمائش ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مالوں میں آزمائے جاؤ گے، جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اسلام کے دشمن چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، وہ اذیت والی باتیں بھی تمہیں سنائیں گے، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دی گئے ہیں تم سے پہلے، اور مشرکوں سے سنو گے اذًى كثيرا، بڑی اذیت والی باتیں۔ ایک موحد آدمی، اللہ کی توحید کو ماننے والا آدمی جب شرک کے نعرے سنتا ہے اسے اذیت پہنچتی ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات سنتا ہے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اپنے نبی کی بیعت بھی سنتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں کبھی نہ سنائے، ایک مومن کو اذیت پہنچتی ہے۔ نبی پاک کے صحابہ کی بیعت بھی سنتا ہے، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، پر میں تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی ایسے جملے وہ سنائیں گے جو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تمہیں کبھی کیا کہیں گے، کبھی تمہارے اوپر طنز کریں گے، تم یہ سن کر برداشت کر گئے اور میری رضا کی خاطر یہ صدمے تم نے برداشت کیے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے، اور ان آزمائشوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چکھنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے اپنے اجر دن قیامت کے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دی گئے تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ اذًى كثيرا، بڑی اذیت، بڑی تکلیف۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وآخر